آج ویو 360 میں دھرنے، لانگ مارچ، آبادی اور تعمیرات نے اسلام آباد کے حسن کو کیسے متاثر کیا ہے؟ 10 سال میں اسلام آباد پوری طرح چینج ہوا. یقین کریں میں 10 سال پہلے جس سڑک پہ سفر کیا کر کے اپنے گھر جاتا تھا وہ صرف ہارڈلی 5 منٹ لگتے تھے. شام کے صوبے ادلب میں امداد کی بندش سے بچوں کی تعلیم متاثر ہونے کا خدشہ کتنا حقیقی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اسکول سے پیار تھا، میں واپس جانا پسند کروں گا. اور کشمیر میں قالین بافی کی صنعت نئی ٹیکنالوجی سے نقلی قالینوں کی بھرمار کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. 7 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بلیغ الرحمان کا نام گورنر پنجاب کے لیے صدر کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے صدر کی طرف سے گورنر کی تعیناتی کی سمری یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی تھی کہ عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر پنجاب ہیں اور نئی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے. اس تعیناتی سے پنجاب کی سیاست میں کتنی تبدیلی آئے گی، اس پر بات کرتے ہیں. لاہور سے وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ضیاء، کیا چیلنجز سامنے ہوں گے نئے گورنر کے اور کتنی تبدیلی آئے گی پنجاب کی سیاست میں اس سے؟ کیا اب حمزہ شہباز کے لیے اعتماد کے ووٹ کے لیے پریشانی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے اسد، آپ کے 2 سوال ہیں. سب سے پہلے تو یہ جب گورنر صدر صاحب نے جو ہے نئے گورنر بلیغ الرحمان کی تعیناتی کی سمری منظور کی ہے، اس سے ایک جو سرد جنگ تھی وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں وہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم مسلسل ہی چاہ رہے تھے کہ بلیغ الرحمان کو جو ہے وہ نیا گورنر پنجاب لگایا جائے. انہوں نے 2 مرتبہ سمری بھجوائی، لیکن صدر جو ہے وہ اس سمری کو مسترد کر رہے تھے. اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ کل صبح یعنی کہ منگل کی صبح 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق نئے گورنر سے حلف لیں گے، جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی کہ پنجاب میں جاری جو سیاسی بحران تھا وہ قدرے تھم جائے گا. نئے گورنر کا تعلق چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نئے نو منتخب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ شہباز، ان کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے. کیونکہ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اس وقت انہیں 197 ووٹ ملے تھے، جس میں سے 25 وہ ارکان تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، جن کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے. اب آئینی طور پر تو انہیں نہیں کہا جا سکتا، لیکن اخلاقی طور پر جو ہے وہ گورنر وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ پنجاب کی سیاست میں کتنی تبدیلی آئے گی، جیسے ہی یہ حلف ہو جائے گا اس کے بعد جو حمزہ شہباز ہیں وہ اپنی کابینہ بنا سکیں گے، اور جو ان کا جو کابینہ کا جو حلف ہے وہ گورنر پنجاب خود لیں گے، کیونکہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے کم و بیش 1 ماہ ہونے کو ہے. تو اس کے بعد سے وہ اکیلے ہی وزیر اعلیٰ چلے آ رہے ہیں اتنے بڑے صوبے کے. پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن وہ اپنی کابینہ نہیں بنا پائے ہیں، جس کے باعث بہت سارے جو کام ہیں، جو فیصلے ہیں سیاسی طور پر، وہ بدستور اسی طرح جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور صرف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ اکیلے ہی پرفارم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا. ضیاء الرحمان لاہور سے ہمیں اپڈیٹ اس حوالے سے کر رہے تھے کہ جس طرح کی سچویشن پنجاب میں اس وقت ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور اس میں جو اس وقت آئینی بحران تھا ان کے خیال میں شاید، اور جس طرح سے اس وقت ماہرین سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوتا، ہمیں شاید اس میں کچھ دکھائی دے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر بھی اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کئی صدیاں لگتی ہیں عموماً. لیکن اس بار اگر ہم اسلام آباد کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلام آباد ایک لحاظ سے ایک منفرد شہر ہے، جسے 60 کی دہائی میں بنایا گیا اور اس کی شکل ہر دہائی کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی گئی. اسلام آباد کے پرانے اور نئے رہنے والے اس شہر کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، انہیں اس شہر میں کیا مسائل درپیش ہیں، ماہرین اور حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے، جانتے ہیں گیتیا رانیس کی اس رپورٹ میں. لینا معین عزیز اسلام آباد کے ان شہریوں میں سے ہیں جو 70 کی دہائی میں اسلام آباد آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے. ان کا کہنا ہے کہ شہر کی شکل اتنی بدل گئی ہے کہ اب پہچانی نہیں جاتی، اور سب سے زیادہ نقصان ماحول کو پہنچا ہے جو دن بدن آلودہ ہو رہا ہے. اس وقت تو یہ شہر کی شکل اور نقشہ بالکل ہی فرق تھا. اب بہت لحاظ سے جو ہم پرانے اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ اس وقت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ پرانا جو اسلام آباد تھا وہ بہت سیکیور تھا، اس میں لوگ کم نظر آتے تھے، صفائی بہت تھی، سیکیورٹی بہت اچھی تھی، آپ سائیکلنگ جا سکتے تھے، واک کرنے جا سکتے تھے، بہت سی چیزیں فرق تھی، اور ملنا ملانا سب سے زیادہ بڑی اس میں وہ تھا. دوسری طرف واجد ذوالقرنین ان افراد میں سے ہیں جو چند سال پہلے ہی اسلام آباد منتقل ہوئے اور یہاں سے واپس اپنے آبائی علاقوں کو جانے کا ارادہ نہیں رکھتے.
ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو ملازمت یا کاروباری معاملات کی وجہ سے یہاں منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا حل ہونا ضروری ہے۔ 10 سال میں اسلام آباد بری طرح چینج ہوا۔ یقین کریں میں 10 سال پہلے جس سڑک پہ سفر کیا کر کے اپنے گھر جاتا تھا وہ صرف ہارڈلی 5 منٹ لگتے تھے اور اب پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ وہ سڑک اتنی کی اتنی ہے، سڑک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یقین کیجئے کہ اتنا رش بڑھ گیا ہے، بہت رش ہو گیا۔ اور دوسرا بے انتہا کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اس کی نسبت یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کرایہ جو آج سے 10 سال پہلے تھا یقیناً وہ بڑھتے ہیں، لیکن اتنے بڑھ جانے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ شہر پھیلا تو اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب شہری تعمیرات اور معاشیات کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے کچھ آسان حل موجود ہیں جن کا اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس میں شہر کے وسط میں بڑے مکانوں کی جگہ چھوٹے مکانات کی تعمیر اور اپارٹمنٹس کی تعمیر شامل ہے۔ شہری تعمیرات کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ شہر بھی جاندار شے ہوتے ہیں اور اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ شہر کا مسئلہ گھروں کی عدم دستیابی ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ مڈل کلاس کے لیے ہاؤسنگ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے تھوڑی سی جگہوں پہ اپارٹمنٹس بنے ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں جو ہے وہ اپارٹمنٹس بہت ضروری ہیں، وہ وائبرنسی بناتے ہیں، وہ اسٹریٹ کو وائبرنٹ بناتے ہیں۔ آپ بلو ایریا اسلام آباد دیکھیں، آپ رات کو آج مغرب کے بعد چلے جائیں، سارے اسلام آباد بلو ایریا بند ہوگا۔ دنیا کے کسی ڈاؤن ٹاؤن میں آپ کو ایسی حالت نظر نہیں آئے گی۔ وائی؟ بیکاز دیر از نو مکس یوز۔ تو ہم نے جو ہاؤسنگ ہے ریزیڈینشیل اور کمرشل کو سیپریٹ کر کر کے اسلام آباد میں بہت زیادہ ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے کریکٹر اسلام آباد کا۔ دوسری طرف کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو شہر کے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں نئی رہائشی آبادیوں کی اجازت دے سکتی ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی تجاوزات کو قابو میں رکھنا بھی اسی محکمے کی ذمہ داری ہے۔ 2018 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ماسٹر پلان کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کیا، جس کا جو بیسک ٹاسک تھا وہ ریویو آف ماسٹر پلان تھا، جو اوریجنل ماسٹر پلان تھا اس کو ریویو کرنا اور سبسیکوینٹلی اپنی پرپوزلز آج کے حالات کے مطابق دینا، اور اوریجنل ماسٹر پلان میں جو امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ موڈیلٹیز جو پلاننگ پیرامیٹرز ہیں اور موڈیلٹیز ہیں ان کو ریوائز کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے وے فارورڈ بتایا۔ وے فارورڈ میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک ڈیٹیلڈ سروے اور کنسلٹنٹ ہائر ہوگا جو کہ ڈیٹیلڈ سروے کرے گا اس تمام سپرال کا اور آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کن جگہوں پہ کیا امپرومنٹس کر کے ان آبادیوں کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ شہر نئے ہوں یا پرانے، ان کا پھیلنا قدرتی بات ہے، لیکن اگر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو ہی سامنے رکھ کر یا نظر ثانی کے بعد تعمیرات کی منظوری دی جائے تو لوگوں کو درپیش مسائل کا حل بھی نکل سکتا ہے اور شہر اپنی خوبصورتی بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ کے مختلف شہروں میں ماس شوٹنگ کے واقعات کے بعد برسر اقتدار ڈیموکریٹک پارٹی کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنے کی کوششوں میں اس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں اندرونی دہشت گردی کے متعلق متعارف کرائے گئے بل کو روک دیا۔ گزشتہ ہفتے امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں شوٹنگ کے نتیجے میں 21 ہلاکتیں ہوئیں۔ صدر بائیڈن نے خاتون اول کے ساتھ ریاست ٹیکساس کے اسکول میں شوٹنگ سے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کے لیے ویکنڈ پر علاقے کا دورہ کیا۔ کیپٹل ہل سے فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فائزہ، ٹیکساس شوٹنگ کی تحقیقات کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی اسد، اتوار کو صدر جو بائیڈن اپنی اہلیہ کے ساتھ ریاست ٹیکساس کے شہر یوالڈی جہاں یہ واقعہ پیش آئے وہاں پہ گئے۔ اسکول کے باہر بھی انہوں نے وقت گزارا جہاں پہ جو اس میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں، وہاں پہ وقت گزارا۔ کچھ فیملیز جو ہیں متاثرہ ان سے بھی تعزیت کی، فرسٹ رسپونڈنٹس جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ ہفتے کو وہ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں انہوں نے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ دوسری اسد ایک اہم ڈیولپمنٹ اوور دا ویکینڈ یہ ہوئی کہ NRA نیشنل رائفل ایسوسیشن جو کہ بہت ایک اسٹرانگ لابی گروپ اسلحہ رکھنے کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان پر یہ الزام ہے قانون سازی جو اس حوالے سے گن کنٹرول کی اس میں رکاوٹ وہ ڈالتے رہے ہیں تاریخی طور پر۔ ان کا 3 روزہ کنونشن بھی تھا جو کہ جمعے کو شروع ہوا، اتوار کو ختم ہوا۔ اس میں ریپبلکن جماعت کے بہت سے رہنماؤں نے جو ہے بھی گفتگو کی۔ سابق صدر ٹرمپ نے اس موقع پہ یہ کہا کہ اگر امریکی حکومت جو ہے موجودہ وہ یوکرین کے لیے $40 بلین جو ہے اس کی امداد کی منظوری تو دے سکتی ہے، لیکن امریکہ کے جو اسکول کے بچے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے ٹیکساس کے جو سینیٹر ہیں ریپبلکن
ٹیڈ کروز، انہوں نے یہ کہا کہ مسلح جو اس طرح کے حملہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھے مسلح افراد کی ضرورت ہے. تو قانون سازی پر کسی نے بھی بات نہیں کی. آپ نے مجھ سے پوچھا پیش رفت کیا ہوئی تحقیقات، تو امریکہ کا جو محکمہ انصاف ہے اس نے تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ اس اسکول شوٹنگ کے واقعے میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، پولیس جو ہے، انہوں نے اتنی دیر سے جو ہے کیوں اس پہ ایکشن لیا. جی لیکن فائزہ، ایک چیز اس قانون کے حوالے سے، جس طرح سے اس سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو سینٹ سے تو سیٹ بیک ملا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو، اب کیا سچویشن بنے گی؟ اگر ڈیموکریٹس نے اس کو ریورس کرنا ہے تو قانون سازی کا امکان کو بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ اسد، ابھی تو امریکی جو کانگریس ہے وہ بریک پر ہے 3 جون تک، لیکن جو آخری دن تھا بریک پر جانے سے پہلے، یعنی گزشتہ ہفتے جمعرات کو، تو ڈومیسٹک ٹیررزم بل پر ووٹنگ کرائی گئی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی کیونکہ اپوزیشن جو جماعت ہے ریپبلکنز، ان کے سینیٹر میں سے ایک نے بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. لیکن چک شومر جو کہ اکثریتی لیڈر ہیں، انہوں نے اس امید کا اظہار کیا جب دوبارہ سے ان سیشن ہو جائے گی 3 جون کے بعد کانگریس، تو اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. دونوں جماعتیں جس پر متفق ہو سکیں ایسی کسی بھی قانون سازی، خاص طور پر اسلحہ جو ہے وہ خریدنے والوں کے سخت بیک گراؤنڈ چیکس پہ، یا اسالٹ سٹائل کی جو رائفلز ہیں ان پہ بین کرنے کے حوالے سے، کسی بھی وہ کامن گراؤنڈ پہ جو ہے وہ پاسبل ہوگا ان کے لیے کہ وہ بات کر سکیں. اسد، اس ملک میں اسلحے کے حوالے سے جو گن کنٹرول کا موضوع ہے وہ ہمیشہ سے بہت متنازع رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ قانون سازی بھی ہمیشہ سے ایک مشکل امر رہا ہے. جی تھینک یو فائزہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ جو ٹیکساس شوٹنگ اور اوور آل جو سچویشن رہی اس کے بعد تحقیقات کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شام کے شمال مغربی حصے میں تقریباً 30 لاکھ افراد بے گھری اور صحت کے بحران کے علاوہ کئی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. شام کو ملنے والی انسانی امداد میں کمی سے یہ معاملہ مزید سنگین ہو رہا ہے. انسانی امداد فراہم کرنے والے فلاحی اداروں کا کہنا ہے کہ شام کو دی جانے والی امداد میں کمی سے ملک میں باغیوں کے قبضے والے آخری صوبے ادلب میں آنے والے دنوں میں تقریباً 1 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم ہو جائیں گے. ادلب کے تقریباً 1/3 بچے پہلے ہی اسکول نہیں جا پاتے. اس بچے نے 3 سال پہلے ادلیب میں ایک فضائی حملے میں اپنے والد کی ہلاکت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی غرض سے اسکول چھوڑ دیا تھا. حالانکہ یہ تنازع اب سرخیوں میں نہیں ہے، لیکن یہ صوبہ 12 سال کی جنگ کے بعد اب بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے. میں موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا ہوں. میرا کام اپنے مالک کو اوزار دینا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال شام میں بچوں کی مصیبتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی. وبا اور خوراک کے بحران کی وجہ سے امدادی وسائل میں کمی آئی ہے اور خاندانوں کو امداد دینے کے لیے دستیاب فنڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ادلیب صوبے میں 1 لاکھ شامی بچوں کو تعلیم دینے والے اسکول گزشتہ ماہ بین الاقوامی فنڈنگ میں کمی کی وجہ سے بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. بشر العبد کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے مرنے کے بعد انہیں ملازمت مل گئی اور انہوں نے اپنے 5 بچوں کو اسکول میں رکھنے کی کوشش کی. میں نے 3 ماہ تک ایک اسکول میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کیا، لیکن پھر میں بیمار پڑ گئی اور مجھے ہسپتال جانا پڑا. میں مجبور ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکلوں اور کاروں کی مرمت کا کام سیکھنے دوں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. اب ان کے صرف 2 چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں اور امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر مزید اسکول بند ہوتے ہیں تو نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں. 30% بچے پہلے ہی اسکول نہیں جاتے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اگر ہمیں امداد نہیں ملتی تو یہ تعداد دگنی ہو کر 60% تک پہنچ جائے گی. یہ اعداد ہولناک ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ان کا تقریباً کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اسکول بند ہونے پر مزید بچے مزدور طبقے میں شامل ہوں گے کیونکہ ان کی تعلیم میں خلل آ جائے گا. وہ اپنا وقت سڑکوں پر گزاریں گے، اپنی قسمت خود آزمائیں گے اور یہ معاشرے میں تباہی کا باعث بنے گا. محنت کش بچوں میں اضافے کے علاوہ اس تباہی کے اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کم عمر بچوں کی شادیاں اور مزید بچوں کا عسکریت پسند گروہ میں بھرتی ہونا. بشر العبد کا کہنا ہے کہ اس کا خواب صرف اپنے خاندان کو اچھی اور تازہ خوراک فراہم کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بھولا کہ اسے ایک بار تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا. سچ تو یہ ہے کہ مجھے اسکول سے پیار تھا. میں واپس جانا پسند کروں گا.
अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में ज़्यादातर बच्चे पहले ही शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें खुराक, साफ पानी और बिजली की किल्लत का सामना है। तकरीबन 1/3 बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं और बहुत सौ को अब भी जंग के ख़तरात का सामना है। हैदर मर्डॉक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से कालीन के अलावा पश्मीना के शॉल, पेपर माशी और दर्जनों अशिया बरामद होती हैं, लेकिन इन तमाम बरामदात में कालीन की बरामदात तकरीबन 50% हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग बराह रास्त इस सनत से वाबस्ता हैं। हाथों से बने रिवायती कालीन कश्मीरी सकाफत का एक अहम जुज़ समझे जाते हैं, लेकिन पिछली 3 दिहाइयों से इलाके की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और भारत में चीन के मशीन से बने कालीनों की भरमार की वजह से ये मकामी सनत काफ़ी हद तक मफलूज होकर रह गई है। अब हुकूमत ने कश्मीरी कालीनों के लिए QR कोड मुतारिफ करवाया है ताकि कश्मीरी कालीनों के नाम पर फ़रोख्त होने वाले जाली कालीनों का मुकाबला किया जा सके। इस बारे में मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार की इस रिपोर्ट में। हालिया चंद अशरों में मशीनों से बने कालीन कश्मीर के नाम पर बिकते थे, जिससे कश्मीर में कालीन बाफी की सन्नत को शदीद दचका लगा था। लेकिन मखसूस GI टैग मुतारिफ होने के बाद मुकामी सन्नत को उम्मीद बंधी है कि अब नकालों के कालीन बआसानी पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कश्मीरी कालीन GI टैग मिलने के बाद दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल कर सकेंगे? महीनों एक जगह बैठकर कश्मीरी कारीगर बहुत सब्र और मेहनत से रंगीन धागों से इन कालीनों को बुनते हैं। रिवायती लूम पर मयारी साइज का कालीन बुनने में 1 साल लगता है। मोहम्मद रफ़ीक शाह कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मशहूर अली शाह ओरिएंटल कारपेट शोरूम के मालिक हैं। 1867 से चलने वाले इस इदारे को शाह खानदान की 5वीं नस्ल चला रही है। कश्मीर कारपेट इज़ एन इनहेरिटेड आर्ट। कश्मीर कारपेट एक विरासती फ़न है। ये 600 साल पर मबनी है और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल सब्र खो देती है, इसलिए इससे मुंसलिक ख़ानदान दिन ब दिन बिखर रहे हैं। In that respect, we lose families day by day. First time I'm traveling to Kashmir, so it's really beautiful. मैं कश्मीर पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगे और मेरा यहाँ आने का तजुर्बा बहुत हैरत अंगेज़ है। ये फ़न है, मैं इस पर यकीन रखती हूँ क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसमें एक रिवायत छुपी है और एक आर्किटेक्ट होने के नाते मैं काफ़ी मुतासिर हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये फ़न मौजूद रहे। ये कारीगर लूम पे बैठे अपने हाथों से कालीन बुन रहे हैं। सदियों तक ये कारीगर गुमनाम रहे, लेकिन अब इन कारीगरों के नाम कालीन के GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पर होंगे। इस तरह सारिफ कालीन के असली होने की तस्दीक कर सकेंगे। 40 एक्सपोर्टर्स का मैन्युफैक्चरर्स अभी तक रजिस्टर हुए हैं एंड वी हैव बीन एबल टू लेबल एंड सर्टिफाई मोर देन 1300 कारपेट्स टिल डेट। और पहला हमारा शिपमेंट जो है एक्सपोर्ट शिपमेंट टू यूरोप, इट वाज फ्लैग्ड अप ऑफ इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम न्यू दिल्ली। कश्मीर की बहुत सी ख़वातीन की तरह महर बेगम और इनकी 2 बेटियां कालीन बुनने में माहिर हैं। ये ख़वातीन शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के इलाके में सारा दिन कालीन बुनने में मसरूफ़ रहती हैं। वो मशीन से बने कालीनों के इजाफे पर अफसोस जाहिर करती हैं। इस काम में साल भी लगता है और कभी 6 महीने भी। हाथ से बनाते हैं। जब से मशीन कालीन आए हैं हमको नुकसान उठाना पड़ा है। लोग मशीन से बने कालीन बेचते थे और उन्हें असली कहते थे, जबकि वो नहीं थे। अब जब GI टैग पर मोहर लगाई गई है तो ये हमें असली कश्मीरी कालीन और जाली कालीन में फ़र्क करने में मदद दे सकता है। हमें उम्मीद है कि इससे कश्मीरियों को फ़ायदा होगा और कालीन बुनने वाले को ज़रूर मुनाफा मिलेगा। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक मेंबर शेख आशिक कहते हैं कि GI टैग के अलावा भी हुकूमत को इस सन्नत को फ़रोग देने के लिए इक़दामात उठाने होंगे। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे US मार्केट है। US मार्केट इज़ कम्प्लीटली अनटैप्ड फॉर कश्मीर कारपेट्स। बहुत माइन्यूट परसेंटेज आता है, तो उसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत होगी। हम कम्प्लीटली बताएंगे कि रिवाइव अब GI टैग से होगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमको और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर। घरों और छोटे कारखानों में बने कालीन बड़े बड़े महंगे शोरूम्स की जीनत बनते हैं और दुनिया के 25 ममालिक को बरामद किए जाते हैं। गुज़श्ता 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कालीन मुख्तलिफ मुल्कों को बरामद किए गए।
لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا نیا جی آئی ٹیگ کا نظام کشمیری قالین کی صنعت کو نئی زندگی دے پائے گا یا اس نوعیت کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں یوکرین جنگ کی۔ 24 فروری کو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ابھی تک جاری ہے۔ جنگ میں اب تک ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی۔ یوکرین کی حکومت گرفتار ہونے والے اور ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی پہچان کے لیے اب چہرے کی شناخت کا سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ نے ایک سافٹ ویئر کمپنی کے سربراہ اور یوکرین کی پولیس کے ایک اہلکار سے اس بارے میں بات کی کہ ٹیکنالوجی اس جنگ میں کس طرح معاون ہے۔ جنگ کے دوران لوگوں کی شناخت انتہائی اہم ہو سکتی ہے۔ دشمن کا کوئی مرنے یا گرفتار ہونے والا سپاہی، لوٹ مار کرنے والے یا سرحد عبور کر کے آنے والے، اور جنگی جرائم کی دستاویز تیار کرنی ہوتی ہیں۔ یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ جاری جنگ میں چہرے کی شناخت کا سافٹ ویئر اسے لوگوں کی پہچان میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ یوکرین کے سرکاری محکمے جس سافٹ ویئر کا استعمال کر رہے ہیں وہ ایک امریکی کمپنی نے عطیہ کیا ہے تاکہ اس کی مدد سے چند ہی منٹوں میں ملک میں موجود مردہ یا زندہ روسی فوجیوں کی شناخت کی جا سکے۔ یوکرین کی نیشنل پولیس کے اندر 5 سے زیادہ شعبے اسے استعمال کرتے ہیں۔ چہرے کی شناخت کا سافٹ ویئر ایک بہت ہی مفید آلہ ہے جسے ہم اب استعمال کر رہے ہیں اور یہ بالکل درست کام کرتا ہے۔ کلیئر ویو اے آئی چہرے کی شناخت کرنے والے سافٹ ویئر بنانے والی ایک متنازع امریکی کمپنی ہے اور اس نے یوکرینی حکام کو روسی فوجیوں کی شناخت کی جانچ کے لیے اربوں چہروں پر مشتمل اپنا ڈیٹا بیس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ کلیئر ویو فیس بک اور دیگر عوامی ویب سائٹ سے تصاویر جمع کرتا ہے۔ اس میں روس کے سوشل میڈیا سائٹ سے جمع کی جانے والی تصویریں بھی شامل ہیں۔ اپنے تصاویر حاصل کرنے کے طریقہ کار اور اس کے سافٹ ویئر کلیئر ویو اے آئی کے استعمال کے طریقے کی وجہ سے امریکہ میں متنازع ہیں۔ ایک حالیہ عدالتی تصفیے کے بعد کلیئر ویو نے اپنا سافٹ ویئر صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فروخت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین میں حکام نے سب سے پہلے سافٹ ویئر کی آزمائش مرنے والوں کی شناخت کے لیے کی اور اس کا آغاز روسی فوجیوں سے ہوا۔ ان کے پاس ہلاک ہونے والے 2 فوجیوں کی تصویریں تھیں جن میں سے ایک کے پاس شناختی دستاویز تھی جبکہ دوسرے کے پاس نہیں تھی، اور اس لیے صرف چہرے کے فوٹو سے وہ اس سسٹم کو استعمال کر پائے اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس شخص کے آن لائن سوشل میڈیا پروفائل کے ذریعے شناخت کر سکیں جو اب زندہ نہیں ہے اور اس کے چہرے کو بھی کچھ نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے کچھ ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تصاویر روسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ کی ہیں تاکہ ان کے خاندانوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ جنگ کے پہلے مہینے کے دوران ایسے افراد کے روسی رشتہ داروں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارا بیٹا صرف کسی قسم کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہے، وہ کسی جنگی کارروائی میں شامل نہیں ہے۔ اور اس نوعیت کے معاملات میں کلیئر ویو اے آئی روسی عوام اور فوجیوں کے رشتہ داروں کو سچ فراہم کرنے کا بہترین حل ہے۔ بعض مبصرین نے اس بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کلیئر ویو اے آئی کا بزنس ماڈل آپ کے چہرے کا وہ ڈیٹا لے رہا ہے جو شاید آپ نے کسی آن لائن فوٹو البم پر یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کسی قطعی مختلف مقصد کے لیے پوسٹ کیا ہے، لیکن اسے اب ایک ایسے ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو اب جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹیفنی ہیئر کی طرح کلیئر ویو کے اور بھی بہت سے ناقدین ٹیکنالوجی کے زیادہ سخت ضوابط کی وکالت کرتے ہیں، تاہم جنگ کے شکنجے میں پھنسے لوگوں کے لیے چہرے کی شناخت کرنے والے اس سافٹ ویئر کو مددگار سمجھا جاتا ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ کلیئر ویو یا اس کے علاوہ بہت سے ایسے سافٹ ویئر جو اس وقت سوشل میڈیا میں خاص طور پہ بہت پاپولر ہیں اور بہت حد تک جو ہے کنٹروورشل بھی ہیں، لیکن جس طرح سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس جنگ میں جو اس کا استعمال ہے وہ شاید ایک بہتری کے لیے جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اور ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ کچھ حد تک وہ اس وقت ہیلپ آؤٹ کرتا ہوا ہیومینٹی کو نظر آتا ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔